السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن جابر بن سمورة رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ، رواہ مسلم ونحو فی المتفق علیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، اذان کے متعلق احادیث کو بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نماز عیدین کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز عیدین سے پہلے کوئی اذان اور اقامت وغیرہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، بغیر اذان ولا اقامہ، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، یعنی نماز عید سے پہلے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی اذان یا کسی طرح کے جمع کرنے کے کوئی کلمے وغیرہ نہیں ہیں۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز عیدین بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا کی جائے گی، کیونکہ اذان کا مقصد ہے خبر دینا تاکہ لوگ جمع ہوں، اور عیدین کے لیے ایک وقت محدد ہے کہ اس وقت میں عید کی نماز ادا کی جائے گی، تو وہ وقت لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہے، تو اسی لیے عید کی نماز کے لیے اس طرح کی اذان کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ تو وہ ثابت ہے۔ ہاں، ایک زمانے میں بعض اسلامی ریاستوں میں، جس کے ہشام بن عبد الملک کا نام آتا ہے، کہ اس نے اذان اور اقامت کی بدعت کو ایجاد کیا، اور اس نے لوگوں کو خبر دینے کے لیے اذان کا یہ عمل شروع کیا تھا۔ یہ ان کی طرف سے بھلے اجتہاد رہا ہو، لیکن یہ سراسر کتاب و سنت کے مخالف ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دوسری حدیث، وعن ابی قتادہ فی الحدیث الطویل فی نوم عن الصلاۃ ثم اذن بلال فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، رواہ مسلم۔ یہ جو نمازیں چھوٹ جائیں، چاہے وہ نیند سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، وہ نمازیں چھوٹ جائیں تو کیا اس کے لیے اذان دینا؟ اسی تعلق سے اس حدیث کا یہ ٹکڑا صرف لائے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو لمبی پوری حدیث یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول واپس ہو رہے تھے سفر میں، تو آپ نے رات میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ جاگتے رہیں اور وہ فجر کے وقت بیدار کریں، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی اور جب بیدار ہوئے تو فجر کا وقت نکل چکا تھا۔ تو اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ حکم دیا، پھر حضرت بلال نے اذان دی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نیند کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے یا بھول بھی جائے بندہ، اور اس کے بعد نماز جب اسے پڑھنا ہو تو وہ اذان دے لے، اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں اذان نہیں ہوئی ہو۔ لیکن اگر ایسے شہر وغیرہ میں ہو جہاں اذان ہو چکی ہو تو وہ اذان اس کے لیے کافی ہوگی، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اقامت کے ساتھ وہ اپنی نماز جو چھوٹ گئی ہے، جو رہ گئی ہے، اسے پورا کرے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ۔ یہ جو لوگ حج پر گئے انہیں پتہ ہے کہ مزدلفہ جب بندہ عرفات اور مزدلفہ، تو عرفات میں بھی دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مغرب کا وقت عرفات میں ہو جاتا ہے، لیکن لوگ مغرب کی نماز کو عرفات میں نہیں ادا کرتے ہیں بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی تعلق سے یہ ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ہو، جمع کرنا ہو، تو اس کے لیے ایک اذان کافی ہے، دو اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے مزدلفہ میں کیا تھا۔ مزدلفہ میں آپ نے دو نمازیں پڑھی اور دو نمازوں کے لیے ایک اذان کہی گئی اور دو اقامتیں کہی گئی۔ تو اسی طرح اگر کسی کی ایک سے زیادہ نمازیں چھٹی ہوئی ہوں تو وہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ایک بار اذان دینا، چاہے مطلب ایسی جگہ پہ جہاں پہ اذان نہیں دی گئی ہے وہاں پر بھی صرف ایک اذان دینا یہی کافی ہے،
جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں صحیح مسلم کی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر مزدلفہ، لمبی حدیث ہے، پورے حج کا اس میں منظر کھینچا گیا جو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مزدلفہ ہے اور وہاں پر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی ایک اذان اور 2 اقامت سے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اقامت بھی ایک کہی گئی، لیکن زیادہ جو راجح بات ہے، زیادہ راجح بات یہی ہے کہ ایک اذان اور 2 اقامت کہی گئی، یعنی دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامتیں کہی گئی، اور دونوں نمازوں کے بیچ میں اللہ کے رسول نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہے وعن ابن عمر وعائشة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت. یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں فجر سے پہلے بھی ایک اذان ہوتی تھی، فجر سے پہلے بھی ایک اذان ہوتی تھی تاکہ جسے لوگ اٹھ جائیں، جو سوئے ہوئے اٹھ جائیں، اور جو جاگ رہے ہیں وہ نماز وغیرہ کے لیے تیاری کریں، اور اس کے بعد تب فجر کی اذان ہوتی تھی. یہ دونوں اذانیں بہت قریب قریب ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ ایک اذان، جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں یہ بات لاجح نہیں ہے، یہ بات مرجوح ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں اذانیں بہت قریب قریب ہوتی تھی. جیسا کہ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک بندہ اترتے تھے، یعنی ایک مؤذن اترتے تھے اور دوسرے مؤذن چڑھتے تھے اذان دینے کے لیے، یعنی دونوں کے وقت میں بالکل قریب قریب، کوئی فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا تھا. اسی اذان کے تعلق سے اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حدیث کی راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال سے، آپ نے فرمایا کہ بلال ان بلال یؤذن بلیل، بلال رات میں اذان دیتے ہیں، یعنی فجر کے وقت سے پہلے. تو جب بلال اذان دے تو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں. اور عبداللہ ابن مکتوم جو تھے یہ نابینا تھے، لا ینادی حتی یقال له، وہ نابینا تھے، اذان نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا تھا اصبحت اصبحت، یعنی صبح ہو گئی. یعنی صبح ہونے کا مطلب یہ کہ اذان نماز فجر کا وقت ہو گیا، اب اذان دے دو. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو دو اذانیں دی جا سکتی ہے. اور دوسری جو پہلی اذان ہوتی تھی وہ فجر کے اذان سے قریب میں ہوتی تھی، اس سے پہلے ہوتی تھی، تاکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، اور جو اٹھے ہوئے ہیں وہ، اور جس کو روزہ وغیرہ رکھنا ہے وہ سحری کھا لے، اس لیے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے. اور اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مؤذن یہ نابینا ہو سکتا ہے، جائز ہے یہ، بشرطے یہ کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اسے خبر دے کہ وقت ہو گیا ہے، ورنہ ایسا بندہ نہیں ہوگا تو نماز کا وقت ممکن ہے فوت ہو جائے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں جو یہاں پہ آیا ہے کہ وہ نابینا تھے، اب یہ نابینا کب ہوئے اس بارے میں کئی ایک باتیں ہیں. ذکر کرتے ہیں بعض لوگ کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نابینا ہوئے تھے، لیکن علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس لفظ پر تعلیق چڑھائی ہے کہ سورہ عبسہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. تو سورہ عبسہ ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ عبسہ ایک مکی صورت تھی. تو اس سے یہ کہنا کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نابینا ہوئے تھے، یہ بات محل نظر ہے. اور اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایک مسجد میں 2 مؤذن رکھا جا سکتا ہے، ایک مسجد میں 2 مؤذن حسب ضرورت رکھا جا سکتا ہے، اور دونوں مؤذن اذان دیں گے الگ الگ وقت میں. اذان جماعی نہیں ہوگی، لیکن دونوں وقت میں جب ضرورت ہو جس کی وہ اذان دے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے مسجد میں ایسا تھا. اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی دلیل نکلی کہ مؤذن کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. مؤذن کے جملے پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی مؤذن، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے، بلال جب اذان دے تو کھاتے پیتے رہو، اس لیے کہ وہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دے تو پھر اس کے بعد کھانے پینے سے رک جاؤ. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی اذان سے روزہ اور افطار اس وقت کیا جاتا تھا. تو اذان کی اہمیت اور مؤذن کے جملے، اس لیے مؤذن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اذان وغیرہ کے اوقات کی بہت خاص طور سے رعایت کرے اور اہتمام کرے اور وقت پر ہی اذان دے. اسی طرح اس زمانے میں اگر جب لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا نہیں مسئلہ تھا تو بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دینا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک چڑھنے اور اترنے کا لفظ ہے کہ ایک بندہ چڑھتا تھا اور ایک بندہ جب اترتے تھے، ایک مؤذن تب دوسرے چڑھتے تھے. تو چونکہ اب یہ مصلحت فوت ہے، اب لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا سسٹم ہے. اور اسی طرح دوسری روایت میں اسی تعلق سے یہ آتا ہے جس میں یہ ہے کہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلال فجر سے پہلے اذان دیتے تھے. ان بلالا اذن قبل الفجر فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی علی ان العبد نام. اس حدیث میں یہ کہ بلال نے اذان نماز فجر سے پہلے اذان دے دی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ وہ لوٹیں اور یہ کہیں کہ بندہ سو گیا تھا، یعنی حضرت بلال اپنے بارے میں کہیں کہ میں سو گیا تھا. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور صحیح روایت سے یہی ثابت ہے کہ حضرت بلال فجر سے پہلے والی اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم یہ جو فجر کی اذان تھی وہ اذان دیتے تھے. اور اگر اس روایت کو مان بھی لی جائے صحیح ہے تو یہ اس وقت کی بات ہوگی جب دو مؤذن نہیں تھے، جب ایک مؤذن ہی تھے. لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے جیسا کہ امام ترمذی وغیرہ نے یہ بات ذکر کی کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، یعنی صحیح نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.